قابل قدر بزرگوں، میرے دینی بھائیوں، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بچپن کے حالات بیان ہو رہے تھے۔ چنانچہ 10 سال کی عمر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تجارتی سفر قبیلہ قریش کے تاجران کے ساتھ کیا۔ یہ سفر شام کی طرف تھا۔ اہل عرب بالخصوص مکہ اور اس کے آس پاس کے جو علاقہ جات ہیں، ان میں کھجور کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بنتی، تو عربوں کے ہاں اپنے اخراجات اور اپنی ضروریات مہیا کرنے کے لیے تجارت ہی ایک اہم پیشہ تھا جو وہ کیا کرتے تھے، اور تجارت میں گرما کا سفر شام کی طرف ہو جاتا تھا اور سرما کے موسم میں سفر یمن کی طرف ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلہ کے ساتھ ہیں، اور آپ کے چچا ابو طالب جن کی کفالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دادا جان نے دیا تھا، وہ ساتھ ہیں۔ بصرہ شہر تیمہ ایک بستی ہے، وہاں پہنچے۔ وہاں ایک راہب عیسائی عالم رہا کرتا تھا، اس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نام سے مشہور تھے، لیکن جرجیس نام تھا ان کا۔ انہوں نے اس قافلے کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھا۔ ابھی آپ کی عمر شریف 10 سال کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھ کر وہ پہچان گیا کہ یہی وہ اللہ کا نبی ہے جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں۔ انہوں نے ان کو دیکھا اور ان کے بائیں کندھے مبارک پر مہر نبوت کو بھی مشاہدہ فرمایا اور دیکھا، یقین ہو گیا کہ یہ وہی اللہ کے نبی ہیں جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے۔ چنانچہ ابو طالب سے بات ہوئی، آپ ان کو آگے مت لے جائیے، یہودی لوگ ان کی طاق میں اور تلاش میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہو چکی ہے اور اس دوران وہ آنے والے ہیں، تو کہیں یہود کی سازشوں کا نشانہ نہ بن جائیں۔ چنانچہ ابو طالب نے ان کو واپس کر دیا۔ مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو طالب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، انہوں نے اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری علامات دیکھ چکے تھے۔ آج بھی انہوں نے ابو طالب نے پوچھا اس راہب سے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہی اللہ کے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا یہ راستہ سے تشریف لا رہے تھے
درختوں کی شاخیں جھک جھک کر ان کو سلام کرتی تھیں، پہاڑوں کی چٹانیں جھک جھک کر ان کو سلام کرتی تھیں، اور ان کے دائیں کندھے کے ساتھ میں مہر نبوت ہے جس پہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ چیز کسی نبی کے بغیر کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے، یہی اللہ کا نبی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا گیا۔ پھر 12 سال کی عمر شریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے ایک اور سفر شام کا کیا، اور اس سفر میں نستورہ راہب ایک دوسرا عیسائی عالم آپ کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی گواہی دی، شہادت دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس آگئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 15 سال سے 25 سال تک کا جو زمانہ مبارک گزرا ہے، اس کے تفصیلی حالات نہیں ملتے ہیں کتب کے اندر، تواریخ کے اندر، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشغلہ رہا۔ البتہ مفتی محمد اسحاق ناسخی صاحب نے لکھا، حضرت مفتی فیض الوحید نور اللہ مرقدہ نے لکھا، اور دوسرے سیرت نگاروں نے لکھا، یہ بات لکھی کہ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کام کیا کرتے تھے۔ ایک تو آپ اہل مکہ کی بکریاں جمع فرما کر اجرت پر ان بکریوں کو چرایا کرتے تھے، اور ابن ہشام کے حوالے سے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو سیاہ بیریاں ہیں یہ صحت کے لیے مفید ہوتی ہیں اور لذیذ ہوتی ہیں، کھانے کے لیے مزیدار ہیں، یہی کھاؤ۔ میں نے بکریاں چرانے کے دوران اس کا تجربہ کیا ہے۔ پھر ایک جڑی بوٹی کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہ جڑی بوٹی جسم کو مقوی رکھنے کے لیے اور جسم کو مضبوط بنانے کے لیے فائدہ مند ہے۔ بکریاں چرانے کے دوران میں نے اس کا تجربہ کیا۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہر نبی کا یہ مشغلہ رہا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے۔ اس کی وجوہات، اللہ نے ہر نبی کو بکریاں چرانے کا موقع کیوں دیا، اور نبی علیہ السلام کو یہ موقع فراہم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہر نبی جو آنے والا ہوتا تھا اس کو امت کی گلہ بانی کرنی ہوتی تھی، امت کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، اور یہ امت کی گلہ بانی اور دیکھ بھالی کے لیے اور امت کے ہر فرد کو سنبھالنے کے لیے پہلا سبق ہوتا تھا کہ بکری ایک نازک ترین جانور ہے اور صاف ستھرا اور پاکیزہ جانور بھی ہے، اور اس کے اندر عجز بھی پایا جاتا ہے، انکساری بھی پائی جاتی ہے، پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ یہ منہ زمین پہ لگا کر گھاس نہیں چگتی ہے، یہ درخت پر چڑھ کر صاف ستھرے پتے کھاتی ہیں۔ پاکیزگی کا مزاج اس جانور کے اندر زیادہ ہے، یہ جہاں مینگنیاں کرتی ہے وہاں بیٹھتی نہیں ہے،
اس جگہ کو صاف کر کے بیٹھتی ہے۔ تو امت کی نگہبانی اور گلہ بانی کا پہلا درس تھا کہ اس طریقے سے جس طریقے سے آپ اس نازک مال کی حفاظت کر رہے ہیں، اسی طرح آنے والے دور میں آپ اپنی امت کی نگہداشت اور اس کی دیکھ بھال اور اس کی تربیت فرمائیں گے۔ اور ایک ابو صائب بن صائب ایک شخص تھا، مکہ میں تجارت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارت تاجر کے ساتھ مل کر تجارت کیا کرتے تھے۔ اس دوران حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ کی ایک بہت بڑی مالدار خاتون تھی اور نہایت پاکیزہ تھی، اس قدر باپردہ تھی کہ حضور علیہ السلام سے نکاح کرنے سے پہلے ہی ان کا لقب طاہرہ پڑ گیا تھا۔ طاہرہ کے معنی ہے پاکیزہ خاتون۔ یہ مالدار تھی، ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی تعریفات بھی سنی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا جو قریشی نوجوان ہے، یہ انتہائی دیانتدار اور امانت دار ہے، ان کے ساتھ تجارتی معاملات کیے جائیں تاکہ یہ تجارت پر مال لے جائیں۔ چنانچہ معاہدہ طے ہوا کہ جو دوسرے لوگوں کو نفع دیا جاتا تھا، اجرت دی جاتی تھی، اس سے ڈبل آپ کو دیا جائے گا، آپ ہمارا مال تجارت کے لیے شام کی طرف لے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا غلام میسرہ کو کر دیا۔ یہ میسرہ جب واپس آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت اس انداز سے کی گویا کہ ایک بہت بڑا معمر تجربہ کار آدمی کرتا ہے، اور آپ کے تجارتی مال میں اتنا نفع ہوا کہ تجارت کرنے والے بھی حیران تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حیران ہو گئی کہ اس قدر نفع اللہ نے ان کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ میسرہ نے کہا کہ ان کے سر کے اوپر ہمیشہ بادل سایہ کرتے رہتے تھے اور طرح طرح کی برکات میسرہ نے بیان کی جو اس دوران سفر دیکھی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایک امنگ اور آرزو پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس قدر دیانتدار اور امانتدار شخص کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے، جبکہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے 3 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، اور ایک روایت میں آیا 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، لیکن ابن سعد کی روایت کو مورخین نے ترجیح دی ہے کہ 3 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی۔ 40 سال کی عمر شریف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے جوان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے اور ان کے بھائی چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل ہوا کرتے تھے، تورات کے ایک بہت بڑے عالم اور بہت بڑے راہب تھے، بڑے درویش قسم کے آدمی تھے، تو ان سے بھی مشورہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت اچھی صورت ہے۔ نفیسہ ایک سہیلی ہوتی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نفیسہ نام کی، نفیسہ بنت منبہ ان کا نام تھا، منبہ کی بیٹی تھی۔ ان کے ذریعے سے پیغام نکاح دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا اور اپنی چچی جان اور اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ کر کے نکاح طے ہو چکا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سے نکاح کی تاریخ متعین ہوئی،
اور شرفائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جناب ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا نکاح پڑھا اور خطبہ نکاح بھی ادا کیا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نوجوان قریش خاندان میں کوئی نہیں ہے، بلکہ پورے مکہ کے اندر دیکھا جائے تو ان کے موازنے کا کوئی نوجوان ہمیں میسر نہیں ہے۔ اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک اور اس قدر اعلیٰ اوصاف کے مالک اور اس قدر دیانتدار اور امانتداری کے مالک جو ہیں یہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ ہیں۔ اور بھی صفات بیان فرمائی کہ یہ پاکیزہ تر ہیں، ان کی آنکھ صاف شفاف ہے، ان کی زبان صاف و شفاف ہے، ان کے ہاتھ صاف و شفاف ہیں، یعنی کوئی کسی قسم کے سماجی جرم کے اندر، معاشی گناہ کے اندر آپ ملوث نہیں ہیں، حتیٰ کہ بت پرستی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور تک کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لات منات اور عزا جیسے معبودان باطلہ کے سامنے جھکے نہیں ہیں اور نہ جھکنے والوں کے ساتھ کبھی شامل ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ یہاں تک سلسلہ پہنچا ہے، کوشش کریں گے کہ آگے بھی انشاءاللہ اس سلسلے کو قائم رکھا جائے اور آہستہ آہستہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے زمانے پر آئیں گے، اور بعثت کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد جو چیزیں بھی مقررین بیان کرتے ہیں قرآن و حدیث کی شکل میں، وہ ساری کی ساری سیرت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔